اس وقت پاکستان میں ایک سوال بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ اگر امریکہ میں نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوتے ہیں تو کیا عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں گے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آخر امریکن سینیٹرز یا کانگریس لیڈرز عمران خان کے فیور میں بیانات کیوں دیتے ہیں؟ ایسی قرارداد کیوں پاس ہوتی ہے جس سے پاکستان کی گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کو انشور کریں، عمران خان کو رہا کریں؟ اس کو ہم آسانی سے سمجھتے ہیں۔ امریکہ میں ڈیفرنٹ کانسٹیٹوئنسیز ہیں، حلقے ہیں، جیسے پاکستان میں ڈیفرنٹ حلقے ہوتے ہیں اور ان حلقوں سے مختلف نمائندے پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں بھی ہے، سینیٹرز اور جو کانگریس لیڈرز ہیں، کانگریس رہنما ہیں، وہ انہی حلقوں سے منتخب ہو کر امریکن سینٹ کا یا کانگریس کا نمائندہ بنتے ہیں۔ اب ان ڈیفرنٹ کنسٹیٹوئنسیز میں مختلف گروپس پائے جاتے ہیں۔ کوئی کسی گروپ کی تعداد جہاں پہ زیادہ ہو تو وہ جو نمائندہ ہے اس تعداد والے کے پیچھے جائے گا اور ان سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ مجھے ووٹ دیں، آپ مجھے منتخب کریں، آپ کے جو بھی مطالبات ہیں میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گا۔ وعدے کیا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان میں ہمارے پاس کینڈیڈیٹس آتے ہیں، نمائندے آتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے منتخب کر دو، میں آپ کے لیے یہ کام کر دوں گا۔ اس طرح امریکہ میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھے منتخب کریں گے تو میں آپ کے لیے یہ کام کر دوں گا۔ اور جب منتخب ہوتے ہیں پھر بھی یہ لوگ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں، آپ یہ کام کریں۔ اسی طرح امریکہ میں بھی ہوتا ہے۔ اب جو میجورٹی ایسے سینیٹرز یا جو کانگریس لیڈرز ہیں جو عمران خان کے حق میں بیانات دیتے ہیں، ان کا تعلق ان کانسٹیٹوئنسیز سے ہے جہاں پر پاکستانی ڈیاسپورا یا مسلم کمیونٹی کی تعداد جاتا ہے، اور پھر ان کمیونٹیز میں عمران خان کے فالوورز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان حلقوں میں عمران خان کے ساتھ جو لوگ سمپتیز رکھتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جو نمائندے ہوتے ہیں اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے اور مستقبل میں ان سے ووٹ لینے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ آپ جتنے بھی سینیٹرز ہیں یا جو کانگریس مین یا ویمن ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو عمران خان کے فیور میں بیانات دیتے ہیں ان کا تعلق ان حلقوں سے ہے جہاں پر مسلم کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ اپنے ووٹ کو پولیٹیکل گینز کے لیے، ووٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں، اس طرح کی قرارداد پیش کی جاتی ہے۔ دوسری ایک میں ریزن آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے اور اس آرگنائزیشن کا نام ہے ایسوسیشن آف فزیشنز آف پاکستانی ڈسینٹ آف نارتھ امریکہ، اور اس آرگنائزیشن میں لگ بھگ 18,000 میرے خیال میں فزیشنز ڈاکٹرز اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے، اور ان کی جو میجورٹی ٹلٹ ہے وہ عمران خان کی فیور میں ہے۔ یہ لوگ عمران خان کے ساتھ سمپتیز رکھتے ہیں، اور یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ ایک پریشر گروپ کے طور پر بھی ایکٹ کرتا ہے۔ جو بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ ایک پریشر گروپ کے طور پر بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو گروپ ہے یہ بھی ان سینیٹرز کو، ان کانگریس مین یا ویمن کو انفلوئنس کرتا ہے اور ان سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دلوائی جاتی ہے، قرارداد پیش کروائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ریزن ہو گیا۔ اب آتے ہیں عام سوال کے اوپر کہ اگر ٹرمپ منتخب ہوں گے تو کیا عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ دیکھیں، امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے وہ ان کے نیشنل انٹرسٹ کے اراؤنڈ ریوالو ہوتی ہے۔ ان کو اپنا قومی مفاد زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ نواز شریف کیا ہے، عمران خان کیا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کی جو فورن پالیسی اس میں صرف ان کا صدر انوالو نہیں ہوتا، امریکہ کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، پینٹاگون کے بغیر امریکہ کا صدر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو سینٹ ہے، کانگریس ہے، ان کا بھی اہم رول ہوتا ہے، جو سینٹ کمیٹیز ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ پھر یہی ٹرمپ تھا، جب وہ صدر تھا اور عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو وہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا تھا کہ بھائی پاکستان کو افغان طالبان کے خلاف کارروائیاں کرنی چاہیے۔ وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کا ساتھ دیتا ہے، پاکستان نے امریکہ کے خلاف افغان طالبان کو سپورٹ کیا ہے۔ یہی ٹرمپ تھا کہ جس نے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی تھی، سینکشنز لگائے تھے۔ یہی ٹرمپ ہے جس کا سب سے بہترین دوست مودی ہے۔ وہ بھرملا کہتا ہے کہ مودی میرا سب سے بہترین یار ہے۔ یہی ٹرمپ ہے جو بہت زیادہ اینٹی چائنا ہے، اور ٹرمپ کی جو اس ایشیا میں پالیسی تھی
وہ بھی یہ تھی کہ انڈیا کو اسٹرانگ کرنا ہے تاکہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے ملٹریلی، جس طرح اس نے ایگریمنٹس کیے، اور باقی جس طرح مودی کا امریکہ میں استقبال ہوا وہ بھی سب آپ سب کو یاد ہوگا۔ ایران کے ساتھ جو ٹرمپ کے تعلقات ہیں وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ ایکسپیکٹیشن لگانا کہ ٹرمپ آئے گا تو فلاں گورنمنٹ کو چینج کر دے گا، اس کو چینج کر دے گا، یہ آپ لوگوں کی خام خیالی ہے۔ یہی ٹرمپ اگر آتا ہے تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ جائے گی۔ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ ٹیررسٹ کے خلاف کارروائیاں کریں۔ آپ جو اس وقت افغانستان سے ڈفرنٹ جو تھریٹس ایمینیٹس ہو رہے ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائیاں کریں، آپ سے مطالبہ کرے گا۔ پھر سب سے عام بات یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈ کے سب سے زیادہ خلاف ہے کہ امریکہ کیوں لوگوں کو بھیک دے، کیوں لوگوں کو پیسے دے، امداد کیوں دیں، ہم نے کسی کو امداد نہیں دینی۔ پاکستان اگر امریکہ کے پاس جاتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، امداد دی جائے، ایون IMF کے تھرو، ٹرمپ اس کی مخالفت کرے گا۔ یہ ایک اور چیلنج ہے آپ کی اکانومی کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنا کے تعلقات بہت زیادہ بہتر ہے۔ ٹرمپ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالے کہ بھائی آپ ہمارا ساتھ دیں، چائنا کو چھوڑیں۔ موسٹ امپورٹنٹلی انڈیا کو جس طرح وہ سپورٹ کر رہا ہے، جس طرح وہ انڈیا کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرے گا، پاکستان انسیکیور فیل کرے گا۔ ایک اور چیلنج آپ کے فارن پالیسی کے لیے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایموشنز کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں، ایموشنل چیزوں کی طرف ہم جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ٹرمپ آتا ہے تو پاکستان کے لیے اور چیلنجز کیا ہوگے۔ ہم نے صرف یہ لگایا کہ عمران خان رہا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لہٰذا امریکہ کا جو بھی پریزیڈنٹ بنے گا وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے لیے XYZ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے لیے امریکہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی پاکستان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز لا سکتا ہے۔ شکریہ۔